الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 152 ہے۔ اس سے پہلے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 93 تک درس دیا جا چکا ہے اور اس طرح 10 سپارے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 94 سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ 11ویں سپارے کی ابتدا ہے اور یہ 12ویں رکوع کا بقیہ حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس سے پچھلے درس میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابرہہ کا جو لشکر ہے اس حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اس وقت ابرہہ کا جو لشکر تھا انہوں نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، تو وہ حملہ اس لیے کیا تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کی جو تعظیم کرنے والے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے یہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جو کعبہ شریف کی مثل اس نے ایک مکان بنایا تھا، اور جو وہ یہ سمجھتا تھا کہ لوگ اگر اس کا طواف کریں، چونکہ مسلمان تو اس وقت تھے نہیں، اس وقت تو مشرکین تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے، تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ وہ مسلمانوں پر الزام نہیں بلکہ ان لوگوں پر الزام لگایا گیا جو کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتے تھے یا کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے یا کعبۃ اللہ کا حج کیا کرتے تھے، چونکہ مشرکین بھی کعبۃ اللہ کا حج اس دور میں کیا کرتے تھے۔ تو اس سپارے کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے اس میں بھی وہی منافقین کا تذکرہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آگاہ کیا ہے کہ آپ اس غزوے سے واپس لوٹ کر جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ اللہ نے بتا دی کہ تمام مسلمان بخیریت اس غزوے سے واپس جائیں گے، اور وہ جو منافقین خوشیاں منا رہے تھے کہ شاید اب مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خیر و عافیت کے ساتھ واپس بھیجے گا۔ اب جب یہ مسلمان واپس جائیں گے تو وہاں منافقین کا طرز عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے اللہ نے بتایا۔ کیا فرمایا کہ وہ بہانے پیش کریں گے تمہارے پاس جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف۔ اب منافق آئیں گے اور بہانے کریں گے کہ جی ہماری یہ مجبوری تھی، یہ مسئلہ تھا، فلاں تھا۔ فرمائیے بہانے مت بناؤ، ہم نہیں اعتبار کریں گے تم پر۔ اللہ نے فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہمیں تمہاری بات پر اب کوئی اعتماد نہیں ہے۔ آگاہ کر دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبروں پر، اور دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول، پھر لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر، پھر اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے کہ جو کیا ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو۔ تو یہ عالم الغیب جو ہے یہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے مخلوق پر عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الامن والعلا میں یہ بات لکھی ہے کہ مخلوق کو عالم الغیب کہنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے مطلع فرمانے سے غیب کی خبروں کا علم ہوا، لیکن عالم الغیب مخلوق کو کہنا یہ درست نہیں ہے۔ تو تمام چیزوں کی یعنی جو ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، جو چھپی ہوئی ہوں، جو موجود ہوں، ان کو جاننے والی ذات یہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو فرمایا کہ تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔
سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم لوٹو گے ان کی طرف تاکہ تم معاف کر دو. یعنی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم جاؤ گے تو منافق قسمیں اٹھائیں گے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کی جو ہے وہ شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ ہم سچے پکے مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اس لیے کریں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، معاف کر دو ان کو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، سو منہ پھیر لو ان سے. إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یقیناً وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو منافقین جوک در جوک آئے اور اپنے عذر بہانے کرنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، یعنی ان کی بات کو قبول کیا، ٹھیک ہے چلے جاؤ. لیکن کیا ہوا، اللہ نے چونکہ فرمایا کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو، درگزر کا معاملہ کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کا معاملہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کیا ہے، رجس، یہ ناپاک ہیں. کھلی ناپاکی تو نہیں ہے، یعنی ایک تو کھلی ناپاکی ہوتی ہے جس سے ہم بچتے ہیں، یعنی یہ ان کے اندر وہ ناپاکی ہے جو روحانی ناپاکی ہے، جو جس طرح کھلی ناپاکی سے مادی جو ناپاکی ہوتی ہے، مادی جو نجاست ہوتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اسی طرح روحانی نجاست رکھنے والے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچانا چاہیے. فرمایا کہ انہم رجسن، یہ ناپاک ہے. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر بھی پاک نہ ہو تو اس کو پھر کون سی چیز پاک کر سکتی ہے؟ یعنی یہ ایسے ناپاک لوگ ہیں جو کبھی اب پاک نہیں ہو سکتے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم خوش ہو جاؤ ان سے. آگاہ فرمایا اللہ نے کہ یہ قسمیں تمہارے پاس، مسلمانوں تمہارے پاس آئیں گے، یہ مسلمانوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے. یہ ساری قسمیں کس لیے اٹھائی جائیں گی کہ مسلمانوں تم ہم سے راضی ہو جاؤ، مسلمانوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے. چونکہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے کہ جہاں اگر مسلمانوں سے تعلقات وہ نہ رکھتے تو وہ اچھوت بن جاتے، تو لہٰذا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم بالکل ایک اجنبی سے بن جائیں. تو اس معاشرے کے اندر اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، فرمایا اللہ نے، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. اے مسلمانوں تم راضی ہو جاؤ. یہ تمام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ قسمیں کھائیں اور ان کی قسموں پر تم اعتماد کر لو، تم ان سے اگر راضی بھی ہو جاؤ، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. سو یاد رکھو اگر تم خوش ہو بھی گئے ان سے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا نافرمانوں کی قوم سے. اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا، ان منافقوں سے جو نافرمان ہیں اللہ کے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا. الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. عرابی زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں، یعنی بدو عرابی وہ لوگ ہیں جو دیہاتی لوگ ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عموماً علم سے دور ہوتے ہیں اور جہالت ان میں زیادہ ہوتی ہے، حماقت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے چونکہ وہ دور ہوتے علم سے، علم کی روشنی سے، تو اس لیے ان کے اندر جو نفاق ہوتا ہے وہ بھی زیادہ سخت ہوتا ہے بنسبت شہر والوں کے، کہ شہر والوں کو پاس، شہر والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس علم موجود ہوتا ہے، علم کی روشنی وہاں موجود ہوتی ہے، تو بنسبت ان کے شہر والوں کے اندر وہ سختی نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ عرابی زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں، اور حقدار ہیں کہ نہ جانے وہ احکام جو نازل کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہاں ان منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے جو مدینہ طیبہ کے مضافات میں دیہاتوں میں رہنے والے جو منافق تھے ان کا ذکر ہو. فرمایا کہ یہ اس لائق ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوں کہ ان کو اللہ نے اپنے احکام کو
یعنی اپنے احکام کے علم کی توفیق عطا نہیں فرمائے کہ اس کو سیکھیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر احکام الہی کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ احکام الہی سے محروم ہے، تو یہ خود ایک بدبختی کی علامت ہے. احکام الہی سے محروم رہنا یہ خود بدبختی کی علامت ہے. تو فرمایا کہ وہ حقدار اس کے کہ نہ جانے وہ احکام جو نازل کیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے. تو احکام الہی کو جاننا یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر کسی کو اللہ کے احکام کا پتہ ہے اور اللہ نے جو باتیں ہم پر نازل کی ہیں، جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات سے آگاہی ہونا خود یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ خوش نصیبی کی علامت ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور بعض بدو ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ تاوان ہے، اور منتظر ہیں تمہارے لیے زمانہ کی گردشوں کے. اب فرمایا کہ ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، چاروں ناچار ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اللہ کی راہ میں بعض اوقات دینا پڑتا ہے، تو اس کو بھی ایک تاوان اور ٹیکس سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ٹیکس ہم پر لاگو کر دیا ہے. تو وہ چاروں ناچار دیتے تو ہیں، لیکن وہ اس انتظار میں کہ زمانہ جو ہے، زمانے کی گردشوں کا یہ شکار ہو جائیں یہ مسلمان، یعنی ان پر کوئی آفت آ جائے، یہ مشکل میں پڑ جائیں اور ہماری جان ان سے چھوٹ جائے. تو منافق انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ منافقوں پر منافق اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے. علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرماتا ہے حقیقت میں انہی پر ہی ہے بری گردش، جو اس انتظار میں کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے، دراصل گردش زمانہ کا شکار تو یہ خود ہو چکے. اس اسلام کی نعمت سے محروم رہ کر یہ گردش زمانہ کا شکار ہو چکے، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور اخروی رسوائی تو ان کا مقدر بن چکی ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور کچھ دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر. یعنی اب اللہ نے آگاہ کیا کہ دیہاتیوں میں سے اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جن کا بھی ذکر ہوا، یعنی منافقین کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ویسے ہوں، بلکہ ان لوگوں میں بھی ایسے اللہ نے پیدا کر دیے ہیں جو اللہ پر خالصتاً ایمان رکھنے والے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو ایسے لوگ ان میں بھی موجود ہیں. فرمایا کہ کچھ دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر، اور سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں قرب الہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ. تو کیا فرمایا کہ کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب وہ کچھ دیتے ہیں، اس کو اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنتے ہیں، اس کو اپنے رب کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہوں گی. اس لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اگر صدقہ پیش کیا کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے تھے. تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ملیں گی. اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ بزرگوں کی دعائیں لینا یہ ایک بڑی بات ہے کہ بزرگ خود دعا دیں. اور اس لیے مستحبات میں سے یہ ہے، علماء نے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص کسی کو صدقہ دے تو صدقہ لینے والے کو چاہیے کہ اس شخص کے لیے دعا کرے. اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں. کیا فرمایا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں قرب الہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں.
الا انها قربۃ لہم، ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے۔ اللہ اس کی تصدیق فرما رہا ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں واقعتاً یہ ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ضرور داخل فرمائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور سب سے آگے سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار سے، اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے۔ اب یہ ان برگزیدہ لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب یہ پہلے اسلام قبول کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اس میں مفسرین کی، علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ کے قبلہ بننے سے پہلے ایمان قبول کر لیا، یعنی بیت المقدس پہلے جو ہے اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، تو جب کعبۃ اللہ قبلہ بنایا گیا تو اس سے پہلے جو اسلام لے آئے وہ سابقون الاولون ہیں، یعنی اسلام میں سبقت کرنے والے۔ بعض نے کہا کہ بدر تک جنہوں نے اسلام قبول کیا، غزوہ بدر تک۔ بعض نے کہا کہ صلح حدیبیہ تک، بیعت رضوان جو ہے 6 ہجری میں ہوئی، تو اس سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ السابقون الاولون ہیں، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ السابقون الاولون سے تمام صحابہ کرام مراد ہیں، یعنی جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، مشقتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، اسلام کے لیے ہر قربانی دی انہوں نے، تو السابقون الاولون وہ لوگ ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہوں چاہے وہ انصار ہوں۔ اور والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد تابعین ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان کی اتباع اور پیروی کی۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اس سے تمام امت قیامت تک کی مراد ہے، وہ قیامت تک کہ وہ سارے لوگ مراد ہیں جو صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی کے ساتھ، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے، ان سب کو یہاں مراد لیا گیا۔ اب وہ صحابہ کرام جن کی اللہ نے یہاں تعریف اور توصیف کی ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ خود اللہ جن سے رضامندی کا اعلان کرے، چاہے وہ ادنا ترین صحابی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ادنا ترین صحابی جو ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ ساری کائنات کے تمام اولیاء کرام جو ہیں وہ مل جائیں، وہ ادنا ترین صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتے، اتنا بلند مقام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مجھے میرے صحابہ کے معاملے میں چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کے معاملے میں مجھے چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا کہ تم اگر روزانہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انہوں نے اللہ کی راہ میں جو 1 مد یا نصف مد، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 1 کلو یا آدھا کلو اللہ کی راہ میں جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہو۔ تم روزانہ خرچ کرو، روزانہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، اور مرنے دم تک تم ایسا کرتے رہو، میرے صحابہ کے 1 کلو یا نصف کلو جو انہوں نے خرچ کیا اس کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ کتنا عظیم مقام ان کا کہ انہوں نے واقعتاً قربانیاں پیش کی ہیں، اپنا مال، اپنا وطن، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنا عزیز، سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں ان پر لعنت بھیجو، جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں ان پر لعنت بھیجو۔ لہذا یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں لب کشائی کرنا
اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جی فلاں ایسا تھا اور فلاں ویسا تھا، یہ اپنے لیے بدبختی کا دروازہ کھولنا ہے۔ ہم کون ہوئے صحابہ کرام کے لیے ان کے درمیان ہم کوئی فیصلہ کرنے والے بن جائیں؟ صحابہ کرام میں لڑائیاں بھی ہوئیں، جنگیں بھی ہوئیں، لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے اور اللہ جانے، وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں ایسا تھا اور فلاں ویسا تھا۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے اللہ کے وہ پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں جن کے لیے اللہ نے یہاں بشارت دی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ اب آپ جو ہے تاریخ کے اوراق اٹھا کر اور تاریخ سے کچھ چیزیں لا کر پیش کر دیں کہ جی یہ دیکھیں یہاں پر یہ چیز ایسے ملتی ہے، انہوں نے ایسا کیا، فلاں کیا، تو یہ تاریخ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ہمارا ایمان قرآن اور حدیث پر ہے، کسی تاریخ پر نہیں ہے۔ تاریخ کا بھی اپنا ایک مقام ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث نے کی ہے اس کے مقابلے میں تاریخ کو پوری کی پوری تاریخ جمع کر لی جائے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہم، کہ ہمارا ایمان قرآن حدیث پر ہے، تاریخ کے اوراق پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان لائے پہل وہ مہاجرین ہو یا انصار، اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہوگے اللہ تعالیٰ ان سے اور راضی ہوگے وہ اس سے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور کیا فرمایا کہ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور اس نے تیار کر رکھے ان کے لیے باغات، بہتی ہیں ان کے نیچے ندیاں، ہمیشہ رہیں گی ان میں ابد تک۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی جنتیں اللہ نے ان کو دے دی ہیں اور یہ ہمیشہ کی کامیابی کا ان کو مستحق بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے آس پاس بسنے والے دیہاتیوں سے کچھ منافق ہیں۔ اب پھر منافقین کا ذکر فرمایا کہ تمہارے آس پاس کے جو علاقے ہیں، یہاں جو دیہات ہیں، ان میں کچھ منافق بھی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ، اور کچھ مدینہ کے رہنے والے پکے ہو گئے ہیں نفاق میں، تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ کچھ مدینہ کے رہنے والے بھی ہیں جو نفاق میں پکے ہو گئے ہیں، جو منافقت میں پکے ہو چکے ہیں، جن کا مرض لا علاج ہو چکا ہے، جن کے جسم کے اندر کینسر پیدا ہو چکا ہے، وہ ایسا کینسر ہے کہ جسم کے ہر عضو میں داخل ہو چکا ہے، اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ یہاں تم نہیں جانتے سے یہ مراد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، مراد یہ کہ اہل ایمان تمہیں اس کی خبر نہیں ہے، مسلمانوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی اطلاع دینے سے پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی اللہ نے منافقین کے بارے میں آپ کو نہیں آگاہ کیا تھا، تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو کیا فرمایا کہ تم نہیں جانتے ان کو۔ نحن نعلمهم، ہم جانتے انہیں، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ہم عذاب دیں گے انہیں 2 بار، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ اب یہ 2 بار کا عذاب کیا ہے؟ فرمائے کہ عذاب تو دنیا میں اللہ نے دیا۔ دنیا میں کیا عذاب ہوا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 36 منافقوں کے نام لیے اور کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم منافق ہو۔ یہ دنیاوی عذاب ہے ان کے لیے۔ دوسرا عذاب عذاب قبر ہے کہ قبر میں جائیں گے، وہاں عذاب کا سامنا ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا کہ وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف، عذاب عظیم، اور وہ جہنم کا عذاب ہے، جہنم کے عذاب کی طرف ان کو پھر لوٹایا جائے گا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ اب منافقین کے مقابلے میں ان مخلص مسلمانوں کا تذکرہ آیا ہے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اور غزوہ تبوک میں شامل کیوں نہیں ہو سکے؟ بس وہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی، صرف سستی تھی۔ سستی کی وجہ سے آج جائیں گے، کل جائیں گے، یہاں تک کہ
وہ لشکر ہی واپس آ گیا۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا جو مخلص صحابہ تھے، مخلص مسلمان تھے۔ فرمایا کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، انہوں نے ملا جلا دیے کچھ اچھے اور کچھ برے عمل، یعنی یہ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو کر یہ برا عمل کیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی توبہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ تو یہ وہ مخلص صحابہ ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافق تو گئے، جا کر عذر کرنے لگے، بہانے کرنے لگے کہ جی ہمیں تو یہ مسئلہ تھا، فلاں تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا۔ یہ جو مخلص صحابہ تھے یہ تقریباً 10 تھے، ان 10 میں سے 7 لوگوں نے، جن میں حضرت ابو لبابہ بھی ہیں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 6 لوگوں نے، یعنی کل 7 صحابہ نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور یہ قسم کھا لی کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ہمیں نہیں کھولیں گے تو ہم اسی طرح رہیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے گا۔ اب وہ بند ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے اس دورانیے میں، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی نہیں، بس نماز کے وقت ان کو کھول دیا جاتا تھا، نماز پڑھتے تھے، قضاء حاجت کرنی ہوتی وہ کرتے، اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو اس طرح بندوا لیتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو یہ آیت جب اللہ نے نازل کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا، اب وہ آزاد ہو گئے، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب جب توبہ قبول ہو گئی تو کیا ہوا، وہ سارا مال جو ان کے پاس تھا، مال دولت، وہ گئے گھر جا کر اپنا سارا مال دولت لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس کو نہیں لوں گا۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وصول کیجیے ان کے مالوں سے صدقہ۔ وہ لے آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غزوہ تبوک میں ہم شریک نہیں ہو سکے اس کا اصل سبب یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ پیسہ ہے، اس نے ہمیں اس میں شریک ہونے سے روک دیا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس مال سے ہمیں نجات مل جائے۔ صحابہ کرام کا ایمان تو ایسا پختہ تھا کہ جس مال نے ہمیں ایک خیر سے روک دیا وہ مال اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھا جائے، اس لیے وہ سارا پیش کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے یہ نازل کی آیت، فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لے لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کل مال میں سے، یعنی جس کا جتنا مال تھا وہ سارا مال قبول نہیں کیا، اس میں سے تہائی مال جو ہے قبول کیا، یعنی ایک حصہ اس میں سے قبول فرما لیا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ حبیب وصول کیجئے ان کے مالوں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور بابرکت فرمائیں انہیں اس ذریعے سے۔ کبھی یہ مال جو دیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اس سے انسان کی کیا ہوتی ہے، اس کو پاکی ملتی ہے، طہارت ملتی ہے، وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ تو اس مال کو اللہ کی راہ میں دینا اسی لیے ضروری قرار دیا ہے تاکہ انسان پاک ہو جائے، اس کے دل کے اندر جو بخل ہوتا ہے، جو کنجوسی ہوتی ہے، یہ ساری اس سے نکل جائے اور اللہ کی راہ میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں بھی یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے رہا کرو، بلکہ فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، اپنی بیماریوں کا علاج۔ ایک ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے، دوسرے کے، چوتھے کے، ارے ہمیں حکم یہ ہے کہ پہلے کیا کرو، صدقہ دو، یہ صدقہ تمہاری بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، تمہیں شفا دے دیتا ہے۔ صدقے سے کیا ہوتا ہے، بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں کہ صدقہ دیا کرو، یہ صدقہ تمہاری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے، تو صدقہ دیا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ صدقہ لیں، اور کیا کریں، اللہ نے خود حکم دیا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، نیز دعا مانگی ان کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ دعا کیا منگوانا، یہ کہتے ہیں بزرگوں سے دعا کرواؤ، فلاں سے دعا۔ اللہ تو خود اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا فرمائیں۔
اللہ فرما دیتا کہ تم خود دعا کر لو. بھائی اللہ تو ہر ایک کی دعا سنتا ہے نا. کہتے ہیں جی اللہ تو سب کی سنتا ہے. اللہ کیوں نہیں, ہر ایک کی سنتا ہے. لیکن اللہ خود اپنے حبیب علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب ان کے لیے دعا کریں گے تو اس کا کوئی اور مقام ہوگا, وہ جلدی قبول ہوگی. اور جمعے آپ دعا کریں گے وہ ایک الگ بات ہے, اللہ قبول فرمائے نہ فرمائے. تو اسی لیے بزرگوں سے دعا کروائی جاتی کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں, کہ اللہ نیک اور صالحین کی دعا کو کیا کرتا ہے, جلدی قبول فرماتا ہے. ان صلاتک سکن لہم, بے شک آپ کی دعا 1000 تسکین کا باعث ہے ان کے لیے. صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ دعا کریں, بلکہ فرمایا کہ آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا باعث بن جاتی ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں ان کو ایک اطمینان قلبی حاصل ہو جاتا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کی روشنی میں زندگی گزارنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنا, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر عمل کیا جائے, اس کی اتباع اور پیروی کی جائے. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ قرب میں بھی رہتا ہے لیکن قرب میں رہ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اعراض کرتا ہے, وہ عمل اختیار کرتا ہے جو منافقوں کا عمل تھا, وہ سامنے بیٹھ کر قسمیں بھی کھاتا ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے, تب بھی اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے, کیونکہ اس کے دل کے اندر خلوص نہیں ہوتا, اس کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے. لیکن جو دور ہو لیکن اس کے دل کے اندر خلوص نیت ہو, وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہو, سچی محبت رکھنے والا ہو, اور وہ دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا طالب ہو, تو دعائیں وہاں سے بھی مل کر رہتی ہیں اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہو کر رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سچا اور پکا مومن بنائے اور ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.